خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب مالک دو جہاں وارث کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا آج کا جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ رب العزت کے ولی ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ رب العزت کے یار ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سب سے پہلے ولی کہتے کسے ہے؟ امام سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت ولایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الولایت قرب من اللہ تعالی، کہ ولایت یہ ہے جس چیز کو، جس شخص کو اللہ رب العزت کا خاص قرب ملا ہو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولایت کے جو درجات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ولی کی جو پہچان ہے وہ ایک اور الگ ٹاپک ہے۔ ولایت میں دو قسمیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو ظاہراً اللہ کا ولی ہو، جس کی ولایت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہو، اور ایک ولایت وہ ہوتی ہے جس کی ظاہراً کوئی نشانی موجود نہیں ہوتی۔ ولی ہونے کے لیے، بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قال، کہ بے شک میرا رب وہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ولایت ایسے نہیں بانٹ دیتا، ہر کسی کو گزرتے ولی نہیں بنا دیتا۔ ولی بننے کے لیے شرط ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کے بعد وہ شخص، وہ بندہ، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہے، فرمایا اس کو صلہ کیا دیتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، نفل میں میری یاد میں نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
میرے دوستو، ولی بننے کے لیے رب ذوالجلال نے جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز کی کثرت کرتا رہتا ہے، اس کو رب تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو انعام اس لیے مل رہا ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی یہ ذہن میں سوال نہ آئے کہ معاذ اللہ رب اس میں سما جاتا ہے، بلکہ رب ذوالجلال کا یہ فرمانا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ ہاتھ اس کے نہیں، وہ رب کے ہاتھ بن جاتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے کسی حرام کام کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس کے پاؤں جو ہیں وہ کسی غلط جگہ پہ جاتے نہیں ہیں، اس کی آنکھیں کوئی حرام چیز کو دیکھتی نہیں ہیں، اور اس کے کان کوئی برائی کو سنتے نہیں ہیں۔ پھر اس میں رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی یہ بندہ بیٹھا ہے؟ آج کل ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا ولی ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو بھی بتا دیا، فرمایا جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی سب سے بڑی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو دیکھ کے ذکر اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج تو ہر کوئی اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، وہ نمازیں پڑھنی نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کو بتھیرے ہیں۔ یا وہ پنجابی کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں لوکاں دی 5 ورے تے ساڈی ہر ورے، سائیں مدینہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت کا پابند اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو بندہ شریعت کا پابند ہے وہ رب ذوالجلال کا ولی ہے۔ اور پہلے میں نے 2 قسمیں بیان کی، ایک تو ظاہراً اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک پوشیدہ جس کی ولایت ظاہر نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے کہ جو بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، رب ذوالجلال کی یاد میں رہتا ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے رب نے خود فرمایا ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو میں نے اس پہ فرض کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسرے معاملات جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا، اس کے بعد پھر نوافل کی کثرت کرے تو رب ذوالجلال اس کو اپنا ولی بناتا ہے۔ پھر جو رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، ان کا مہینہ ہے 11ویں شریف کا مہینہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان یدی علی مرید کالسماء علی الارض، کہ میرا جو ہاتھ ہے اپنے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان ہو۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ کے ولی تھے، آپ خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ مریدوں کوئی خوف نہیں تمہانوں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ میرا رب ہے، تم نیک اعمال ضرور کرتے رہنا، بخشوانا میرا کام ہے۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری شان تو ولیوں میں یہ ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے فرماتا ہے ان قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا جو یہ قدم ہے تمام ولی اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے۔ غوث پاک کی طرف سے مہر نہ لگے بندہ ولی نہیں بنتا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب یہ فرما رہے تھے کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ خواجگار خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جب غار میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے فرمان بغداد میں فرمایا تو وہ ہند کے اندر آواز پہنچی، کیونکہ میرے رب نے فرمایا تھا وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس ٹائم کوئی سپیکر نہیں، کوئی کارڈ نہیں جاتے تھے، کوئی فون نہیں تھا۔ غوث پاک بغداد میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو وہ غار میں ہند کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بل راسی و عینی، آپ کا قدم جو ہے میرے کندھے پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی تقسیم
کہ رب ذوالجلال نے ولایت کیسے عطا کی ہے، اور پھر ولی جو ہے اس کو بتایا کہ اللہ رب العزت کا ولی نماز کا پابند ضرور ہوتا ہے۔ آج درباروں پہ بنگی بیٹھے ہوئے ہیں، آج درباروں کے اوپر سگرٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج درباروں پہ وہ عورتوں کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ولی یا کوئی بھی پیر کسی عورت کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑا ولی کون ہے اس دنیا میں؟ صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام پردہ فرماتے تھے۔ جو امہات المؤمنین میں شامل ہونے والی ماں سے اولاد کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں ہونے کے باوجود ایک غیر محرم سے، اپنے بیٹے سے غیر محرم سے پردہ کرتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا جب سرکار کا وصال ہوا آپ قبر انور پر جاتی تھیں، آپ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتی تھیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا آپ پھر بھی جاتی تھی، یا عمر فاروق کا وصال ہوا آپ نے جانا کیوں بند کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب پہلے میں جاتی تھی میرے نبی تھے، میرے شوہر تھے، پھر جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا وہ میرے والد تھے، جب عمر فاروق کا وصال ہو گیا ایک اجنبی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ جب بندہ مرتا ہے اس کے بعد اس کی وسعت اور اس کی آنکھوں کے جو ہے پرائے زیادہ ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ اس کی آنکھوں میں زیادہ چیزیں ڈال دیتا ہے، نور زیادہ ڈال دیتا ہے، وہ ہر چیز انسان کی دیکھ سکتا ہے۔ دنیا ایک محدود ہے، اس کی کچھ لمٹس ہیں، اس کے کچھ اپنا محدودات ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کا ولی فوت ہو جائے رب ذوالجلال اس کو زیادہ اور کثرت کے ساتھ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ کی یاد کو ہر شخص کو منانا چاہیے، اور آپ وہ ولی ہیں جو کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم کا درس دیتا رہا، پھر جا کر اب تعالیٰ مجھے کتبیت پر فائز کیا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ مصطفیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عبد القادر یہ لواب جو ہے میں تیرے منہ میں ڈالوں تو بیان کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں پھر جھجک آئی تو پھر مجھے مولا علی پاک بابا حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو میں اپنا لواب دہن تجھے دیتا ہوں تو بیان فرما۔ آپ تو اتنے باکمال ولی تھے، آپ کا بیٹا پڑھ کے آیا تو کہتا ہے ابا جان میں نا ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا بیان کیا، آپ نے کہا بیٹھ، بڑا کمال کا بیان کیا، اتنا بیان کیا، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو آپ کہتے ہیں بیٹا نیچے آ جا۔ نیچے آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب ممبر پہ چڑھے آپ نے کہا کہ عبداللہ کی ماں نے عبداللہ کے لیے دودھ رکھا، بلی آ کے پی کے چلی گئی۔ سارے لوگ داڑے مار کے رونے لگ پڑے۔ اب اس میں دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خوف خدا والی بات نہیں ہے، کوئی رلانے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ولی کی زبان کی جو تاثیر ہوتی ہے اس میں یہ کمال رکھا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں لوگوں تو پھر وہ بندہ دور غوث پاک کے جو ساتھ چاہ رہا وہ دور ہو گیا، پھر جب فاصلہ، پھر جو قرب ملا تو کہا رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے ہاتھوں میں رکھا، ہم جس وقت مرضی چاہے پھیر کے اپنے پاس بلا لیں، جس وقت مرضی چاہے پھیر کے دور کر دیں۔ یہ شان ولایت ہے، اور اس کو سمجھنے کا انداز جو ہے اور اس کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا انداز یہی ہے کہ غوث پاک کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اتنا بڑا ولی کبھی انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اتنا باکمال ولی ہو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات میں سونا نہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھے، رب تعالیٰ کے دین پر چلے تو پھر اسے یہ فضان ملے گا۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے مریدوں کے حوالے سے خود غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدوں کوئی خوف نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ رب العزت کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے۔